اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، آج 6 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے، اور یہ اتوار کے دن کا بے حد مجرب عمل ہے آپ سب کے لیے۔ یہ درود پاک کے حوالے سے ہے۔ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں کے مقدر بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمتیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی درود پاک کے حوالے سے۔ اللہ والو، جب درود پاک کی کثرت، اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا، تو تمہیں باتوں میں کوئی لگا لے گا تو ادھر چلے جائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا۔ آج تم میرے ہو جاؤ گے، کل اور بولے گا تو اس کے ہو جاؤ گے، پھر تم کسی اور کے بھی نہیں رہو گے۔ لیکن جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ گے، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد درود پاک ہوگا۔ یہ درود تمہیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ جب آپ کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرو گے تو پھر کملی والا 2 ہی کام کرے گا، یا پھر در پہ بلا لے گا یا پھر خود در پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، نوازنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا در پہ بلائے گا یا خود چل کر آ جائے گا۔ اللہ والو، اس دور میں بہت سارے جھوٹے عامل ہیں۔ کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی جلالی بابا ہے، کوئی ڈبل شاہ ہے، کوئی سجے پیر ہے، کوئی کھبے پیر ہے۔ اللہ والو، پیر پکڑنا ہے تو پیر کامل کو پکڑو، حضور الصلاۃ والسلام کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لپٹ جاؤ۔ اور لپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پاک۔ جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے اتنا ہی رشتہ مضبوط آقا صلاۃ والسلام اور امتی کا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ایمان تازہ کرنے کا۔ 2016 میں عمرہ کرنے گئی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کا رہائشی ایک عربی، مدینے کا رہنے والا، اور ایک پاکستانی جو عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، بات بڑی ہی اہم ہے۔ کہنے لگے کہ وہ دونوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ 10 سے 11 بجے کا وقت تھا۔ جو پاکستانی تھا اس نے حضور صلی وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ اب وہ پاکستانی واللہ عالم زندگی میں پہلی بار عمرے پہ گیا تھا کہ دوسری بار گیا۔ وہ جو انصاری وہاں کا رہائشی عربی، وہ پچھلے 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضری دے رہا تھا۔ میں نے کہا توجہ رکھنی ہے، بات ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے گا۔ بات بڑی قیمتی آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں۔ کسی در پہ آپ 20 سال سے جا رہے ہوں اور آپ کا کلام نہ ہو رہا ہو روحانیت کی دنیا میں، انسان تو ویسے ہی بدظن ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک پاکستانی جو پہلی بار آیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا تھا، کہا اور چلا گیا۔ نبی کریم کے سامنے استغاثہ پیش کیا اور چلا گیا۔ اسی وقت وہ عربی وہاں آیا، سلام پڑھا اور بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگا۔ جو 20 سال سے وہاں آ رہا تھا، مراقبے کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو سرکار الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو پاکستانی گیا ہے اس کو جا کر کہو کہ تمہارا جو بچی کا پہلا رشتہ آیا ہے وہاں ہی ہاں کر دو۔ اس انصاری کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس پاکستانی کے پاس جا جو پہلی بار آ رہا ہے۔ وہ عربی دھاڑے مار مار کے رویا، اس پاکستانی کا ماتھا چوما اور پوچھنے لگا، ہاتھ چومے، ماتھا چوما اور پوچھنے لگا، اے پاکستانی، میں 20 سال سے یہاں ہوں اور تو پہلی بار آیا ہے،
تو نے آ کر سوال کیا ہے اور تیرے سوال کا جواب مجھے دیا گیا ہے کہ جاؤ اس پاکستانی کو جواب دو کہ جو تیری بیٹی کے 2 رشتے آئے ہیں، جو پہلا آیا ہے وہاں جا کر وہاں کر دے، ہاں کر دے، اللہ کرم کر دے گا۔ وہ عربی کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں تو 20 سال سے آیا ہوں، مجھ پر کرم نہیں کیا، اور وہ ایک پاکستانی جو پہلی بار آیا ہے آپ نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے۔ تو نبی کریم سرور کائنات، سرکار دو عالم، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کرم ہوتا ہے مقدر پر اور اس کا عقیدہ، کرم ہوتا ہے عقیدے پر، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی قبر میں بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو عقیدہ پختہ رکھو، جس کا یقین کامل اس کا پیر کامل۔ اللہ والو اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی پر عقیدہ مضبوط کر لو، یقین کامل کر لو۔ اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی زندہ ہے، اور تیرا عقیدہ تھا کہ میرا نبی چلا گیا ہے، تو میں تجھ سے رابطہ کیسے کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی زندہ ہے، اور تیرا عقیدہ تھا کہ میرا نبی چلا گیا ہے، تو میں تجھ سے کیسے رابطہ کروں؟ والا والو اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ حسب توفیق آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کسی ایک بات سے بھی آپ کو ڈھیروں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ والو آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کثرت کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پاک صاف حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ والو جو لوگ جادو ٹونے سے پریشان ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچے نافرمان ہیں، کاروباری بندش ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، والدین پریشان ہیں، مالی تنگ دستی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، اللہ والو چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے اور وجہ بھی سمجھ نہیں آتی، آگے اگر دکان ہے تو کوئی گاہک نہیں آتا، تو اللہ والو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ والو آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود تنجینہ۔ اگر زیادہ پریشانی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو دکھ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ درود دعائے مغفرت بھی ہے، اور اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم جب تکلیف میں ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی، اور جب اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو عمل امید کرتی ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سن اور سمجھ لیا ہوگا کہ آپ نے پڑھنا ہے درود تنجینہ۔ جب بھی آپ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی حاجت آ جائے کہ جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے درود تنجینہ 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام کو کرنی ہے۔ اللہ والو اگر کوئی ایمرجنسی ہے،
बहुत ही मजबूरी पड़ गई है, बहुत बड़ी कोई परेशानी आ गई है, तो आपने वज़ू करना है और बैठ जाना है। दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पर आप इस अमल को कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दुरूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के लिए जगह और वक्त नहीं देखा जाता। जब मौका मिले दुरूद पढ़ो और भेजो उन पर। तो आपने 313 मरतबा दरूद तंजीना बैठना है और दरूद तंजीना पढ़कर अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश कर देनी है। फिर देखें, जब अपना मामला आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ेंगे, अपनी हाजत जो भी आपके मामलात होंगे, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जब तवक्कल करके तो उन पर उनके सामने अपनी हाजत पेश करेंगे आजिज़ी और इनकसारी के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ रद्द हो। और दुआएं वैसे भी रद्द नहीं होती, या ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं और या फिर आपके सर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है अल्लाह वालों, या फिर आपकी दुआ कबूल हो जाती है। 3 मकसद हैं दुआ के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। और अल्लाह वालों, कोई भी अमल करने से पहले अगर आपकी ज़िंदगी में 3 काम अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़ पूरा ना हो। नंबर 1, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हों। नंबर 2, रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद पढ़ते हों। और नंबर 3 पर आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हो, बद नज़रें ना हों। तो फिर देखें इंशाअल्लाह ताला कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होता है, फ़ज़ल होता है आप पर।